السلام علیکم. بچوں کا غم پیرنٹس کے لیے ایک ایسا غم ہے جو ان کی عمر کو عادی کر دیتا ہے. میں نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جن میں حسرتیں ہیں، جو اپنے بچوں کی ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. فیس بک کے ایک پوسٹ کے اوپر میں نے ایک بڑی عجیب پوسٹ پڑھی، اور جو کہ ایک بہت ہی اچھے کہانی سے تعلق رکھنے والے صاحب نے لکھی، اور ان کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا اور ان کو ایڈوائسز دیں اور ان کو ایڈریسز دیے. اور وہ پوسٹ کیا تھی؟ اولڈ ایج ہوم. وہ اپنے پیرنٹس کے لیے اولڈ ایج ہوم ڈھونڈ رہے تھے. آئی وش کہ ان کے اوپر بھی وہ وقت آئے کہ جب ان کے بچے بھی ان کے لیے وہی اولڈ ایج ہوم ڈھونڈیں. اپنے ماں باپ کے لیے آپ کے پاس اپنے گھر میں ایک کمرے کی جگہ نہیں ہے، اور جب آپ چھوٹے تھے تو وہ اپنے بستر پہ آپ کی وجہ سے، گیلا ہونے کی وجہ سے، آپ کی غلطیوں سے، آپ کی یورین پاسنگ سے، آپ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے، آپ کی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وہ زمین پہ سونے پہ مجبور ہوتے تھے، لیکن آپ کو اپنا بستر دے دیا کرتے تھے. بہت افسوس کا مقام ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو جوان بچوں کی بات ہے. چھوٹے بچے، گروئنگ اپ بچے، اس جنریشن کے ملینیل بچے، یہ بچے بھی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اپنے پیرنٹس کو کیسی رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ اپنے پیرنٹس کی ہر چیز کو حق سمجھ کر لیتے ہیں، اور بالکل ان کا حق ہے، وہ لیں، وہ سمجھیں، کیونکہ سب کچھ ان کا ہے. لیکن جو باپ سارا دن کام کر کے اپنے آپ کو 10 جگہوں سے غلط باتیں سن کے، ٹینشنز لے کے، پیسے کما کے لاتے ہیں، اس باپ کی بھی عزت نہیں ہے، اس ماں کی بھی عزت نہیں ہے جو سارا دن گرمی میں کھڑے ہو کے ان کے لیے کھانے پکاتی ہے. اور اگر کھانے نہیں پکاتی ہیں، وہ اس کے پاس لیوریجز ہے اور وہ کھانے پکواتی ہے، تو ان کے لیے گھر میں موجود رہتی ہے، ان کی ہر ضرورت کے لیے موجود رہتی ہے، ان کی خواہش کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتی ہے. لیکن وہ بچے بھی نافرمان ہیں، وہ بچے بھی نہیں اپنی پرسنل لائف میں آپ کو گھسنے دیتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے پرسنل لائف، ہم نے صرف یہی اڈیپٹ کیا ہے ویسٹ سے، لیکن ویسٹ میں بھی یہ ورڈ 16 ایئرس کے بعد آتا ہے، پرسنل لائف. ان کے یہاں بھی، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو جواب دہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کا خیال کرتے ہیں. بہت کم مثالیں ہوں گی وہاں پہ کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے میکسیمم جتنا میں نے جانا ہے ویسٹ کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. وہ ویکیشنز پہ ساتھ جاتے ہیں، وہ ان کا خیال کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے اس طرح کے ماحول میں جہاں ہم پل بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس 2 گھڑی بھی نہیں ہے اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کی. اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہیں، ہوتے ہیں، ہو کیئرس؟ ہم اپنی لائف جی رہے ہیں نا، ہم خوش ہیں، ہم فرینڈس میں، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، ہمارے پاس آئی پیڈ ہے، ہمارے پاس موبائل ہے. دیٹ از آل انف. وہ سب دیا کس نے؟ انہی پیرنٹس نے. اور وہ پیرنٹس بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر پہ ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی ایک لمحے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کا ہاتھ دبا دیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے صرف یہ کہہ دیں ڈونٹ لوز یور ول پاور، وی نیڈ یو. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ کوما سے بھی باہر نکال دیتے ہیں. فلموں میں دکھاتے ہیں، ایسے نہیں دکھا دیتے، وہ یہ ہوتا ہے. miracles do happen. اس پہ یقین کرنا سیکھیں، اپنے آپ پہ یقین کرنا سیکھیں. آج آپ اپنے پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، بچوں میں بزی ہیں. ہماری لائف ہے، ہماری فیملی ہے، ہمیں اپنی وائف کی فیملی فرینڈس میں ڈنر پہ جانا ہے. اگر اس ماں باپ کو ہم نے نہیں پوچھا کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا، کیا آپ نے میڈیسن لے لی، لینے کو تو چھوڑے ہیں، میڈیسن نکالنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان کو نکال کے میڈیسن دے دیں. یہ گرون اپ بچوں کی بات ہو رہی ہے جو خود بھی ماشاءاللہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ جو بچے اور چھوٹے ہیں، یہ جو پلٹ کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو آرگومنٹ دے دیتے ہیں، اور آرگومنٹ اور بدتمیزی کا فرق ہی بھول جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں we were just talking.
We were just talking, mom. We were just talking, boss. So talking اور argumentation اور بدتمیزی کا فرق کاش یہ بچے سمجھیں. اس میں غلطی ہے کس کی؟ میرا سوال یہ ہے. مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے. میں کافی عرصے سے سوال ڈھونڈ رہی ہوں. کیا یہ لیوریجز جو ایک پیرنٹس نے اپنے بچوں کو دی یہ سمجھ کے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو مجھے بچپن میں نہیں ملا میں اس کو دوں، کیا یہ وہ غلطی ہے؟ کیا یہ وہ غلطی ہے کہ میں نے دن رات ایک کیا اور ان کو بہترین سے بہترین تعلیم دی، ان کو بہترین سے بہترین لائف سٹائل دیا کہ وہ معاشرے میں کہیں فیل نہ کر سکے کہ ہم کسی سے کم ہیں، انہیں بہترین کمپنی دی کہ ان کا لائف سٹائل اتنا بہترین بنایا کہ انہیں بہترین کمپنیز ملی. کیا یہ غلطی ہے؟ یہاں غلطی ہوئی ہے. غلطی تو ہوئی ہے. کیا میں نے وہ سب کو جو ان پہ انویسٹ کیا، میں نے اپنا گھر بھی بیچا، میں نے اپنی جیولری بھی بیچی، میں نے اپنا سب کچھ بیچ کے ان کو جو ہے ان کی پڑھائیوں پہ انویسٹ کر دیا، یا ان کو بزنسز سیٹ کرا دیے، یا ان کی اچھی جگہوں پہ شادیاں کر دیں، یا ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا. کیا یہاں وہ غلطی ہوئی ہے؟ غلطی کہیں تو ہوئی ہے. ایز اے پیرنٹ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کیا. ہم نے سمجھا جب ہم بڑھا پائے گا تو یہ ہمیں سنبھال لیں گے، اور ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اور آج ہم بے بسی سے یا تو گاڈ فاربڈن بیڈ ریڈن ہیں یا اپنے دن گن رہے ہیں. خدایا وہ بچے جو اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں، یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے. اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ ٹین ایجرز ہیں، آپ کے ایموشنل لیولز، آپ کے اینگر ایشوز بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں ہے. آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایشوز ہیں. آئی ہیو نو آنسر فار دس. میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. میں خالی دنیا کا کوئی کاؤنسلر نہیں دے سکتا. یہ آپ کے اپنے اندر کی کریٹیوٹی ہے، کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے تو اسی لیے آپ نے نئے اپنے بیماریاں بنائی ہیں، نئی نئی چیزیں بنائی ہیں میڈیا کو دیکھ دیکھ کے. کیوں یہ چیز کہیں دیکھی پڑھی، ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، دس از واٹ اٹ از ان می. اوکے فائن جی، آپ بھی بیمار ہیں، ٹھیک ہے. باہر میں گیا پیرنٹ کیا نہیں پتا کہ اس کا دل صحیح چل رہا ہے، اس کی کڈنی صحیح چل رہی ہے، اس کی آنکھوں کا کیا حال ہے، اس کا لیور کیسے کام کر رہا ہے. ڈیم کے ہاسپٹل میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ گھر سے باہر ہے تو کون سی میٹنگز کر رہا ہے، کون سے پلانز بنا رہا ہے، کتنی بڑی آپ کے لیے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی نہیں رہے گا نا، وہ تو آپ کے لیے چھوڑ کے جائے گا. اور آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے. آج کے بچوں کو صرف اپنی پرواہ ہے، اپنے پیرنٹس کی پرواہ نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیے گا میرے پیارے بچوں، کہ جس دن آپ کا بڑھاپا آئے گا، آپ 75 کراس کرو گے نا، اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے جو کیا تھا نا وہ آپ کاٹو گے. اور اس وقت آپ کے بچے بھی آپ کے لیے اولڈ ایج ہوم ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور جو پیرنٹس ابھی ینگ ہیں میری بات سنیں، سمجھیں، اتنا دل نہ لگائیں اپنے بچوں پہ. اتنا ہی دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں، نہیں تو آپ بھی اپنے بڑھاپے میں پچھتا رہے گے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہوگا. اپنے بڑھاپے کے لیے سیو کریں پلیز، اپنے بڑھاپے کے لیے سیو کریں. چاہے اپنے بچوں کی شادیوں پہ کم خرچہ کریں، ان کی پڑھائیوں پہ کم خرچہ کریں، کرنے دو ان کو شکایت. یہ جنریشن اور ہے، 90s کے بچے اور تھے، 80s کے بچے اور تھے، آج کے دور کے بچے اور ہیں. یہ کبھی آپ کا تھینکس نہیں کریں گے، یہ کبھی گریٹفل نہیں ہوں گے، یہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ ویری آؤٹ اسٹینڈنگ فار دیم. So why are you wasting time for them and your own self؟ کیونکہ پہ غم لگ جاتے ہیں، وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، اندر سے مر جاتے ہیں. اس تکلیف اس غم سے بچانے کے لیے آپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں، اپنے بڑھاپے کے لیے سیو کریں اور اپنے بچوں کو صرف اتنا ہی دیں. اور اس ایک پرانی کہاوت ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. آج کے دور میں تو یہ کرو تو بچے لیکن یہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح راہ پہ لے کے جانا ہے یہ کرنا پڑے گا، اور اپنا دل مارنا پڑے گا. افسوس ہوگا
4 लाख کا فون نہیں دلایا, کوئی بات نہیں, دلا سکتے ہیں, نہیں دلایا, مگر وہ 4 لاکھ کا فون دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ, کیونکہ کل جب آپ کے اوپر 4 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے نا, تو وہ آپ کو آ کے بل دکھائیں گے کہ یہ آپ کا بل میڈیکل کا, نکال کے دیں. ٹرسٹ می, بلیو می, میری بات کو سمجھیں اور اپنے لیے انویسٹ کرنا اور اپنے لیے سیو کرنا اسٹارٹ کر دیں. اللہ حافظ. میرا پیج لائک کرنا نہیں بھولیے گا. عروج افتخار.